بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد شاہد بیگ آپ کے لیے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تو آج کی جو میرا موضوع ہے وہ ٹماٹر کی فصل کا ہے۔ تو ٹماٹر کی جو فصل ہے وہ ایک بڑی فصلوں میں شمار کی جاتی ہے، تو ہمیں اس کی ٹماٹر کی فصل کے لیے لگانے سے پہلے اس کے جو عوامل ہے انہیں سمجھنا چاہیے، تب ہی ٹماٹر کی فصل لگانی چاہیے۔ ایون آپ کوئی بھی فصل لگائیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے، اس کا لگانے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس پہ بیماریاں آتی ہیں تو وہ اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا تو آپ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو ٹماٹر کی فصل لگانے کا طریقہ، کئی لوگ تو مٹر کی فصل کیونکہ کاشت ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں، تو اسی وقت وہ اس کو لگا دیتے ہیں اس طرح سے۔ وہ مٹر میں کیونکہ آج کل کورے کا موسم ہے، اوپر مٹر چھورا کر دیتا ہے اور نیچے اس کی ٹماٹر کی جو ہے نا گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو عام پاکستان میں لگایا جا رہا ہے، وہ پہلے اس کی پنیری کاشت کرتے ہیں۔ پنیری کاشت کرنے کے بعد اس کو تقریباً جنوری فروری میں اس کو جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کا جس ایکڑ میں آپ نے فصل لگانی ہے، سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ سبزیوں کے لیے زمین کا ایک موضوع انتخاب سب سے ضروری جو پہلو ہے، آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ وہ اس کے پانی کی رزسٹنس ہو۔ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اس میں کھڑا نہ ہو، ادروائز ٹماٹر کی فصل کو، ایون کہ کسی فصل کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا غور کرنا ہے کہ بالکل بیلنس آپ نے کمپیوٹرائز طریقے سے زمین کو جو ہے نا بیلنس کروانا ہے۔ بیلنس کروا کے اس کے جو پٹڑے بنانے ہیں وہ شرکن گربن ہونے چاہیے، اور دوسرا اس میں کھادوں کا تناسب جو ہے وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں بار بار اپنی ویڈیو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کاشت کرنی ہے سبزیوں والی زمین، وہ میرا ہوتی ہے، تو میرا میں آپ نے ڈی اے پی اور پوٹاش کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ تو ڈی اے پی اور پوٹاش، ڈی اے پی جو اس سے جرمینیشن میں مدد کرے گی، اس کی بڑھوتری میں مدد کرے گی، فاسفورس اس میں ہوتی ہے۔ پوٹاش جو ہے نا، پوٹاش اس کے فروٹ پہ جا کے اس کے فروٹ پہ اثر کرے گی، اس کا فروٹ کا کلر اس سے بیٹر ہوگا، اس کی چمک اس سے بہتر ہوگی، اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرے گی۔ کیونکہ آج کل نہری نظام ویک تر ویک ہوتا جا رہا ہے، موسٹلی علاقوں میں نہروں کا پانی اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں، کیونکہ نہروں کا جب پانی ہوتا تھا تو اس میں پوٹاش، سلفر وغیرہ کی مقدار ہوتی تھی، تو ہمارا گزارا جو ہے نا چل جاتا تھا۔ ابھی کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ماند پڑتی جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کے ایک تدارک کے لیے جو اویلیبل جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ریسورسز ہمارے پاس ڈی اے پی، پوٹاش ہیں۔ پوٹاش کے استعمال سے آپ اس کی جو فروٹ کی کلر ہے، اس کی شائننگ ہے، پودے میں قوت مدافعت ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے پوٹاش کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا جو ڈفرنس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹماٹر کی فصل کو وہ آپ نے لیول کرنے کے بعد، اس کو لگانے کے بعد، کیونکہ لیول ہوگی زمین تو پانی کا بہاؤ ایک جیسا ہوگا، آپ کے جو ہے نا خرچے وہ کم ہوں گے۔ یعنی کہ آپ ایک پٹڑے پہ پانی چھوڑتے ہیں، اس کا لیول نہیں ہوگا تو ایک سائڈ پہ نہیں چڑھے گا، تو وہ آپ کو ٹائم کی کنزیومنگ ہوگی، تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ فائنینشلی معذرت، آپ اس طرح کے معاملات آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ تو انہیں آپ نے بیٹر کرنے کے لیے یہ سب معامل ضروری ہیں کہ زمین کو لیول کروانے کے بعد، اس کے پٹرے بنانے کے بعد یہ جو کھادیں ہیں یہ استعمال کرنی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب ٹماٹر کی فصل پہ وائرس کا اٹیک بہت سارا ہوتا ہے، تو بڑی ساری کیمیکل کمپنی اپنی تحقیق میں ہیں کہ یہ وائرس جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں، لیکن ٹماٹر کی فصل پہ عموماً جو ہے نا وائرس، بڑی کوشش یہ لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اٹیک کرتا ہے فصلوں پہ۔ تو میں پچھلی ایک تو ویڈیو میں مجھے ایک دوست ملا تھا، وہ ٹماٹر کی فصل کاشت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار میں نے یہ ٹماٹر کی فصل کا جو ہے نا وہ بیماری کا، اس کا وائرس کا جو ہے نا علاج وہ ڈھونڈ لیا۔ تو آپ اپنی ویڈیو میں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو یار فائدہ ہوگا، بڑی فصل ہے تو چلے یہ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔
تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 کلو DAP کھاد لینی ہے، اس کو رات کو پانی میں بھگو دینا ہے، صبح وہ مکمل طور پہ اس پہ حل ہو جائے گی، اس کو آپ نے کپڑے سے پن کے مشین میں آپ نے ڈال دینا ہے، تو 1 کلو پانی کو ہی تو وہ اس کی آپ نے بنا کے سپرے کرنی ہے 1 ایکڑ کے لیے، تو وہ آپ کا وائرس کا تو مسئلہ جو ہے نا وہ تقریباً 95% تک حل ہو جائے گا۔ اور فروٹ کے لیے آپ کو NPK وغیرہ دوسری بہت ساری ہیں جو کیمیکل کمپنیاں ہیں، میں کسی کا خاص نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ آپ سمجھتے ہی ہیں کون سی ہیں، کس طرح اس کے کنٹرول ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بس زمین کو بیلنس رکھیں، اس کے پٹڑوں کا سائز ایک جیسا ہو، پٹڑوں کی سمت جو ہے نا اس کا تعین کرے، DAP کھاد ہے وہ استعمال کریں، پوٹاش استعمال کریں، یوریا ضرورت مطابق جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میرا بس آپ کو یہی مشورہ ہے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔